بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اگر میں یہ کہوں کہ دنیا کی تقریباً ہر بڑی طاقت امریکہ، روس، برطانیہ، چین، خلیجی ریاستیں ایک ایسے ملک پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں جس کی معیشت کئی بار بحرانوں کا شکار ہے، لیکن پھر بھی اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ملک ہے پاکستان۔ پاکستان کی اصل طاقت میں کئی بار آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور وہ ہے اس کا جغرافیہ، جو ہمارے لیے آج تک تو بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ لیکن اصل میں پاکستان اگر ترقی کر سکتا ہے تو صرف اور صرف اس کے جغرافیہ اور اس کے اندر جو وسائل ہیں، جو مین پاور ہے، اگر ان کو رائٹفلی یوز کیا جائے اور ان سے فائدہ اٹھایا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اور اسی وجہ سے بہت سارے ممالک جن کا میں ذکر کئی بار ولاگز میں کر چکا ہوں، وہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف ایک ایسی مہم شروع کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو انگیج رکھنا مقصد ہے۔ دنیا کی سیاست ویورز ایک ہی اصول کے تحت قائم ہے، اور وہ ہے کہ جغرافیہ نہیں بدلتا، حکمران بدلتے ہیں یا حکومتیں بدلتی ہیں۔ پاکستان دنیا کے چند ایسے ممالک میں شامل ہے جو ایک ہی وقت میں جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا، مشرق وسطیٰ، بحیرہ عرب اور چین کو آپس میں جوڑتے ہیں، اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ لوکیشن کوئی معمولی لوکیشن نہیں ہے، یہ دنیا کا مستقبل ہے۔ اس لیے معروف جغرافیہ دان پاکستان کو جیو اسٹریٹجک کراس روڈ یعنی عالمی طاقتوں کا سنگم بھی قرار دیتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ امریکہ کے لیے پاکستان کی اہمیت کیوں ہے۔ بہت سے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات صرف دہشت گردی کے خلاف جنگ تک محدود ہیں۔ حقیقت بھی اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور مختلف ہے۔ حقیقت میں 1950 سے لے کے 1960، 1950 سے 1960 کی دہائی میں پاکستان مغربی اتحادوں سیٹو اور سینٹو کا حصہ بنا، اور پھر ایک بہت اہم موڑ آیا جب 1979 میں سوویت یونین کے خلاف جنگ ہو، یا 2001 کے بعد افغانستان میں امریکی آپریشنز پاکستان لاجسٹکس، انٹیلیجنس اور زمینی رسائی کے لحاظ سے کلیدی ملک رہا۔ آج بھی امریکہ کے لیے پاکستان کی اہمیت 3 وجوہات کی بنا پہ بہت زیادہ ہے۔ ایک کہ پاکستان ایک ایٹامک ملک ہے، جوہری ملک ہے، اور ایٹامک سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کی بے انتہا اہمیت ہے۔ پاکستان دنیا کے ان 7 ملکوں میں شامل ہے جو کہ جوہری طاقت ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، الحمدللہ۔ دہشت گردی کے خلاف تعاون، پاکستان خود بھی دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ضرور ہوتا رہا کہ پاکستان دہشت گردی ایکسپورٹ کرتا ہے، اور اس پروپیگنڈے کے پیچھے انڈیا کا بہت بڑا ہاتھ رہا۔ لیکن حقیقت جو دنیا کو اب سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ پاکستان اصل میں خود دہشت گردی کا شکار ہے، اور انڈیا جو پاکستان کو مختلف انداز میں پورٹرے کرتا ہے، ایکچولی اسٹیٹ بیسڈ ٹیررزم انڈیا ایکسپورٹ کرتا ہے، جو پاکستان کے اندر تباہی کا باعث بنتا رہا۔ اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ جنوبی ایشیا میں ایک بیلنس یا توازن، اس حوالے سے پاکستان کی بے انتہا اہمیت ہے۔ دوسری طرف اگر چین کو دیکھا جائے تو چین پاکستان کے اتنے قریب کیوں ہے؟ اگر ایک ملک جسے چین اپنی خارجہ پالیسی میں آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنر کہتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اس کی وجہ سی پیک، چین پاکستان اقتصادی راہداری صرف ایک سڑک نہیں ہے ویورز، یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا سب سے نمایاں منصوبہ ہے۔ گوادر بندرگاہ چین کو بحیرہ عرب تک نسبتاً مختصر رسائی فراہم کرنے کی حکمت عملی کا بہت اہم حصہ ہے، جس سے اس کی سمندری تجارت کے متبادل راستوں کی صلاحیت بڑھ سکتی ہے۔
تاہم یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ چین اپنے تمام توانائی کے درآمدات اسی راستے سے منتقل کرنا چاہتا ہے۔ فی الحال اس کا زیادہ تر بحری تجارت کا انحصار دوسرے سمندری راستوں پہ ہے، لیکن سی پیک اگر ایکٹیو ہو جاتا ہے تو چین کو اس سے بہتر متبادل راستہ نہیں مل سکتا۔ اسی لیے چین نے اس پہ بے تحاشا سرمایہ کاری کی ہے۔ اس لیے پاکستان چین کے لیے صرف ایک دوست ملک نہیں بلکہ ایک اہم اسٹریٹجک شراکت دار یا پارٹنر ہے۔ اگر ہم روس کی بات کریں تو روس بھی پاکستان میں کوئی دلچسپی رکھتا ہے۔ ویورز، ایک وقت تھا جب پاکستان اور سوویت یونین دو مخالف کیمپوں کا حصہ تھے، لیکن آج صورتحال بہت مختلف ہے۔ روس توانائی، گیس، تجارتی روابط، وسطی ایشیا تک رسائی میں پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اگرچہ روس اور پاکستان کے تعلقات اب بھی محدود ہیں، لیکن دونوں نے توانائی اور علاقائی رابطوں پر تعاون کے امکانات تلاش کرنے شروع کر دیے۔ اسلامی دنیا میں بڑی آبادی والا ملک پاکستان ہے، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان ایک جینون کنزیومر مارکیٹ ہے اور اکنامکس کے اندر یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ پاکستان کے اندر کوئی بھی چیز، کوئی بھی بزنس بڑے آرام سے رن کر سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اپنے بزنس پروسیسز کو امپروو کریں، اور یہ میں بار بار گورنمنٹ سے اور اسٹیٹ سے اس کی ریکویسٹ کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں جو کرپشن ہے، ہمارے ہاں جو بہت مشکل بزنس پروسیسز ہیں، ان کو دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بہتر بنانا ضروری ہے۔ اگر بہت کوئی آسان کام بھی کرنا ہے تو آپ خلیجی ممالک میں سے کسی ایک ملک کا جو بزنس پروسیسز کو کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی نیتاً اس کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے تاکہ انویسٹر کو اور بزنس مین کو ایک اعتماد ملے اور وہ یہاں سرمایہ کاری کر سکے۔ بحر عرب اور خلیج کے قریب اس کی جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس کا ذکر میں بار بار اپنے ولاگس میں کر چکا ہوں کہ آبنائے ہرمز کی قربت خلیجی ممالک کے قریب ہونے کی وجہ سے اور بحر عرب کے ذریعے دنیا کے سمندری راستوں کے لیے پاکستان ایک گیٹ وے ہے۔ اس لیے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر مختلف ادوار میں پاکستان میں سرمایہ کاری اور تعاون میں دلچسپی ظاہر کرتے رہے۔ اب ایک حیران کن حقیقت ویورز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پاکستان دنیا کی بڑی جوہری طاقتوں میں شمار ہوتا ہے، اور ٹیکنالوجی وائز بہت ہی اعلیٰ درجے کی ٹیکنالوجی رکھتا ہے۔ پاکستان اس کے ساتھ ساتھ 24 کروڑ سے زائد آبادی والا ملک ہے، نوجوان افرادی قوت سے مالا مال ہے، 64% آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے، بحر عرب تک ہماری رسائی ہے، چین کے ساتھ زمینی رابطہ ہے، وسطی ایشیا کے قریب محل وقوع، اور یہ تمام عوامل پاکستان کو عالمی طاقتوں کے لیے انتہائی اہم بناتے ہیں۔ لیکن ویئر ساتھ ساتھ ایک تلخ حقیقت ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کے لیے ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے کہ پاکستان کی جغرافیائی اہمیت خود بخود معاشی ترقی کی ضمانت نہیں ہے۔ ہر ملک اس دور میں صرف اپنی ترقی کے بارے میں سوچتا ہے، وہ آپ کی بالکل پرواہ نہیں کرتا۔ اپنی ترقی کے لیے ہم نے خود کام کرنا ہے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں اپنے مفادات کی بنیاد پہ تعلقات قائم کرتی ہیں۔ ویورز، آگے مستقبل کیسا ہوگا؟ بڑا اہم سوال ہے، اور آنے والے 10 سے 20 برس میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دنیا میں مقابلہ صرف فوجوں کا نہیں ہوگا، بلکہ تجارتی راہداریوں، بندرگاہوں، معدنیات، توانائی، مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے آپ کہتے ہیں، اور سپلائی چینز کا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے لیے اپورچونیٹیز اب پہلے سے کہیں زیادہ ہیں، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اگر ڈاٹس کنیکٹ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وائی ناؤ، اب پاکستان اتنا اہم کیوں ہے، اور پاکستان کیوں اپنے آپ کو اس نئی دنیا میں منوا سکتا ہے اور اپنے لیے فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ اگر پاکستان اپنی بندرگاہوں، ریلویز، صنعتی زون، تعلیم، ٹیکنالوجی اور اچھی گورننس پر توجہ دیتا ہے تو وہ ایشیا کی سب سے اہم اقتصادی گزرگاہوں میں سے ایک بن سکتا ہے۔ تاریخ ویورز ہمیں سکھاتی ہے کہ عالمی سیاست میں مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتے،
بلکہ مستقل مفادات ہوتے ہیں، اور اصل سوال یہ نہیں کہ دنیا کو پاکستان کی ضرورت کیوں ہے، اصل سوال یہ ہے ویورز، کیا پاکستان اپنی غیر معمولی جغرافیائی اہمیت کو معاشی طاقت، سیاسی استحکام اور عوامی خوشحالی میں بدل پائے گا؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا، اور یہ بہت اہم ہے کہ نہ صرف ہم ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ صرف برائیوں پہ نظر رکھیں، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا کیوں ضروری ہے، اور اس کو کیسے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور ہم اپنی کیپیسٹی میں اس میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ میری یہ کاوش بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے۔ اگر ویورز آپ چاہتے ہیں کہ عالمی سیاست، جغرافیہ، معیشت اور مستقبل کی طاقتوں پر ایسے ہی تحقیق پر مبنی ویلاگس آپ کے سامنے ہم لاتے رہیں، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ویلاگ ختم کرنے سے پہلے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، تاکہ آپ کے پاس ہماری کریڈیبل معلومات ٹائملی پہنچتی رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔